اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع بھی وہی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا، اور اگر مطلب چوریاں نہیں کی ہوئی ہیں، ڈاکے نہیں مارے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں مقدمات کو فیس کیا جا رہا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں؟ عمران نیازی بھی، پرویز الائی بھی، مونس الائی ملک سے ہی فرار ہو گیا ہوا ہے۔ اگر یہ مطلب انہوں نے چوریاں نہیں کی ہیں، ڈاکے نہیں مارے ہیں، تو فیس کریں نا، جیسے نواز شریف نے فیس کیا، شہباز شریف نے فیس کیا، حمزہ شہباز نے فیس کیا، مریم نواز نے فیس کیا، زرداری نے فیس کیا، اس کی بہن نے فیس کیا، اور بے نظیر بھٹو نے فیس کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے فیس کیا عدالتوں کو۔ تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ صرف اس لیے یہ چھپ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈاکے مارے میں تمام ثبوت موجود ہیں۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور پھر کس طریقے سے کون 140 کیس ہو چکے ہوئے ہیں عمران نیازی کے خلاف، اور ہر ایک کیس میں پورے پراپر ثبوت موجود ہے۔ کتنے کیسوں میں بچے گا؟ کتنے کیسوں میں یہ کرپٹ جج اس کو ضمانتیں دیں گے؟ کہ میں ان کیسوں میں بھی ضمانت دے رہا ہوں جن کا ابھی اندراج ہی نہیں، جو جرم ابھی ہوا ہی نہیں۔ لعنت تمہاری پوری گندی نسلوں پہ، غلیظ نسلوں پہ۔ بوڑھا آدمی غصہ آتا ہے نا جی، جو ملک کا غدار ہو اس کے لیے میرے کوئی رعایت نہیں، پھر بھی میں کوشش کرتا رہتا ہوں اخلاق کے دائرے میں ہی رہوں۔ تو کسی کو میری کوئی بات بری لگے تو معذرت۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور پھر بہت اہم معلومات دوں گا آپ لوگوں کو، اس پہ سب باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے وہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں، جس نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں سے شروع کیا تھا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ صرف یوٹیوب پہ میں نہیں ہوں، میں ٹویٹر پہ بھی ہوں، اور میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں، اور انسٹاگرام پہ بھی ہوں۔ ہر ایک میڈیا کا جو ہے نا، اس پہ میں آپ لوگوں کو ملوں گا۔ اپنی نئی نسل کو ملک کا وفادار بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ اس میں اللہ میری کافی مدد کی ہے، اللہ نے کافی یوتھیوں کو میں نے ملک کا وفادار بنایا ہے۔ کمنٹس میں مجھے بتاتے رہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوراً ہمارا کمنٹس ڈیلیٹ بھی کر دیں، میں کر دیتا رہتا ہوں پڑھنے کے بعد۔ تو میری اپیل ہے آپ سب سے کہ دیکھیں، مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہاں کہاں سے کس کس ذرائع سے میں خبریں نکال کے لاتا رہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے مجھے صرف ایک چیز چاہیے، بس ایک فیور چاہیے، کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد، اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ آپ سب کو اپنے ملک کا وفادار بنائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اور آپ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بنیں، اللہ وحدہ لا شریک کے وفادار بنیں، اپنے ملک کے وفادار بنیں، اور اس کے بعد چاہے جس پارٹی کو مرضی جوائن کریں۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تو نواز شریف کو ووٹ دے، یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، یا مولانا کو ووٹ دے، جس کی کو مرضی ہے دیں۔ تو میں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، کہ دیکھیں اب خان صاحب پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اور ان کا بیان میں نے سنا ہے۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا واہ مالک، تو دنیا میں ہی بندے کو بتا دیتا ہے کہ جو تو نے بویا تھا وہی کاٹو گے۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میری فیملی پریشان ہے، میرے بچے پریشان ہیں، میری بیوی پریشان ہے کہ مجھے جیل ہو جائے گی۔ بھائی آپ کو جیل ہو جائے گی تو آپ کے بچے پریشان ہیں،
تو کیا آپ کے بچے آسمان سے اتر کے آئے ہیں؟ نواز شریف کے بھی تو بچے تھے، اس کی تو بیوی بستر مرگ پہ پڑی ہوئی تھی، اس کو تو جیل کے اندر اطلاع تک نہیں دی گئی، آخری ٹائم پہ بیوی سے بات نہیں کروائی گئی۔ آپ کو تو ادھر سہولت کار آپ کے ادھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو وہ لمحہ بلمحہ آپ کو موبائل پہ وہ ادھر رابطہ کروا رہے تھے کہ فلان جگہ پہ حملہ کرو، فلان جگہ پہ، لیڈ تو آپ ہی کر رہے تھے نا۔ یہ سہولت ان میں سے کسی کو نہیں ملی تھی۔ کیا زرداری کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا؟ جب اس کو سزا دی، بے نظیر جا کے اپنے باپ کے لیے عدالتوں کے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، نصرت بھٹو بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، کیا ان کے بچے نہیں تھے، ان کی فیملیاں نہیں تھیں؟ اور کس طریقے سے اچھا 140 ملک ہیں ٹوٹل جہاں پہ عدلیہ ہے، عدالتیں ہیں، ان میں سے پاکستان کا نمبر کتنا ہے؟ 129واں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ کرپٹ سسٹم کہاں پہ کھڑا ہے، جس کو بندیال صاحب نے 118 سے 129 تک پہنچایا ہے۔ اس کا بیڑا گرک ہو، اللہ اس کی اور ثاقب نثار کی نسلوں کو بھی تباہ کرے کہ انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اب خان صاحب کو احساس ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اس وقت احساس نہیں تھا، وہ کسی کے بچے نہیں تھے جن پہ روزے کی حالت میں غضب خدا کا، وہ روزے کی حالت میں دیکھیں تحریک لبیک کے لوگ بچے، ینگ بچے تھے بالکل، تو وہ کیا تھا، ان کے سینے میں نبی پاک کی محبت تھی۔ روزے کی حالت میں ان کو سیدھی گولیاں سینے میں مروائی گئیں اور ان کو شہید کروایا گیا۔ اور ایک معذور آدمی، تحریک لبیک کا جو سربراہ تھا مولانا صاحب، وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، بیچارہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کو دیکھیں کس طرح گھسیٹ کے گاڑی میں پھینکا گیا اور اس کو لے کے گئے تھے۔ کیا اس کی فیملی نہیں تھی پیچھے؟ اب خان کو اپنی فیملی کی یاد آ گئی، اور کس طرح ان بچوں کو، وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے، وہ بھی میرے بیٹے تھے، آپ کے بیٹے تھے، ہم سب کے بچے تھے، جن کو سڑکوں پہ جن کا خون پانی کی طرح بہایا گیا تھا، جن کا آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ ہمارا کرپٹ سسٹم ہے، کرپٹ جج بیٹھے ہوئے وہاں پہ، آج تک ان کا کیس چل رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے بس۔ تو یہ حرام کی تنخواہیں کھاتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اگر کسی کی سب سے زیادہ سیلری ہے نا، تنخواہ ہے، وہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہے۔ صدر سے بھی زیادہ ہے، وزیر اعظم سے بھی زیادہ ہے، آرمی چیف سے بھی زیادہ ہے، ایئر فورس چیف سے بھی زیادہ ہے، نیوی چیف سے بھی زیادہ ہے، جو کہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ان کرپٹ ججوں کی تنخواہیں زیادہ ہے، اور پھر بھی منہ مارتے ہیں باہر سے بھی، جو ہے نا غیر ملکی ایجنٹوں کے اعلی کار بن کے وہاں سے بھی ڈالر سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب سب رگڑے میں آ گئے ہیں، اب اس مالک وعدہ اللہ شریف کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ان سب کو حساب دینا پڑے گا۔ اب ان بچوں کا خون بھی انشاءاللہ رنگ لائے گا، جن کو لاہور کی سڑکوں میں انہوں نے کس طرح پانی کی طرح بہایا۔ اچھا، ان پہ جو کیمیکل، خان صاحب آپ پہ تو یہ کچھ نہیں ہوا تھا، ان پہ جو پانی پھینکا گیا تھا نا گن سے، اس میں انتہائی زہریلا کیمیکل ڈالا گیا تھا، وہ آج تک جلد کے کینسر میں مبتلا ہوئے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے اس میں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ تحریک لبیک کے نام سے، حضور کے نام پہ تو ہر بندہ نکل جاتا ہے، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو۔ میں خود جاتا رہا ہوں، کیونکہ جب ہمارے نبی پاک کی توہین ہوتی ہے تو اس وقت تو سب کا فرض ہوتا ہے جانا، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو۔ تو باقی جو ہے نا، اب وہ جو سب سے بڑا ڈاکو ہے نا پنجاب کا، پرویز الہی، اس کے گھر پہ کل رات کو 2 مرتبہ پولیس جا چکی ہے۔ ایک مرتبہ گئی ہے، گھر کی تلاشی لی، اچھا وہ بڑا پراڈی ہے، اس نے اندر بندے رکھے ہوئے ہیں، پولیس کے اندر سے ہی خبر ہو جاتی ہے اور وہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو جب اس کے موبائل کو ٹریس کیا گیا تو وہ اسی کے گھر کے ساتھ ہی کوئی سکول ہے، وہاں کی لوکیشن آ رہی تھی۔ پھر دوبارہ پولیس گئی، لیکن پھر اطلاع ہو گئی اس کو، وہاں سے وہ نکل گیا۔ کب تک چھپے گا؟ کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی نا۔ تو انشاءاللہ اب اللہ بہتر کرے گا۔ یہ اب ان سب کا وقت پورا ہو چکا ہوا ہے، اب یہ سب لوٹ مار، ان کو حساب دینا پڑے گا لوٹ مار کا۔ اس کو بھی گھسیٹ کے باہر سے مونسلائی کو بھی لایا جائے گا انشاءاللہ۔
تو اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میری ڈیل ہو جائے تو میں بچ جاؤں، تو میں کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں، اب اس کو کوئی نہیں لے گا۔ اگر چودھری شجاعت لیتا ہے نا تو پھر سب سے بڑا غدار بھی چودھری شجاعت ہی ہوگا، جو اتنی کرپشن اس نے کی ہوئی ہے۔ اگر اس کو یا اس کے بیٹے کو مونوسلائی کو بچانے میں اگر چودھری شجاعت بھی آتا ہے نا تو پھر سب سے بڑا غدار وہی ہوگا جو ان کو اس وقت اپنی پارٹی میں لے گا، کیونکہ ان پہ بہت کھرپوں کی کرپشن کے پراپر پکے ثبوت موجود ہیں۔ ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، 80 سال کا بابا ہو کے، میرے سے بڑا ہے وہ، صرف وہ بگ لگا کے کالا کولا منہ کالا کر کے نہ تو جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، خربوں روپیہ تھا لے کے وہ ملک سے فرار ہو گئی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ ہاں، یہ عمران کا زوال اسی دن سے ہی شروع ہو گیا تھا جب اس نے مسجد نبوی کی توہین کی تھی۔ مسجد نبوی میں نعرے لگوائے گئے تھے، اور اس میں وہ مردود جو سیالکوٹ کا ہے نا، وہ عثمان ڈار وہ قیادت کر رہا تھا ان کی۔ یہاں سے ان کو جہاز میں ڈال کے لے جایا گیا تھا عمرے کے بہانے، وہاں پہ نعرے مروائے گئے تھے مسجد نبی میں، جہاں فرشتوں کو حکم ہے کہ درود شریف بھی پڑھو تو آہستہ آواز میں پڑھنا، آواز بلند نہ کرنا، میرے حبیب کی توہین نہ ہو جائے، میرے حبیب کا احترام عزت ہے۔ وہاں جا کے نعرے بازی کی گئی۔ تو وہ یوتھیے تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ جو ارسٹ ہوئے تھے۔ تو ایک کام شہباز شریف سے بھی غلط ہوا تھا، اس نے ان کو چھڑوایا تھا، وہاں سے نہیں چھڑوانا چاہیے تھا، نشان عبرت بننا چاہیے تھا۔ کیونکہ اب شہباز شریف بھی کہہ رہا ہے میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں، میں کسی کی حمایت نہیں کرتا رہتا ہوں، میں جو غلط بات ہوتی ہے نا اس کو کہتا ہوں بھائی یہ غلط ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو توہین ہوئی ہے، شہداء کی توہین ہوئی ہے، ٹھیک ہے بہت بڑی توہین ہوئی ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن میرے نبی سے بڑھ کے تو توہین کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب مسجد نبی میں ان کے روزہ مبارک پہ جا کے نعرے بازی کی گئی تھی، وہاں تو فرشتوں کو بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ بلند آواز میں درود شریف نہیں پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ وہاں پہ کس قانون کے تحت جا کے تو شہباز شریف نے ان کو رہا کروایا تھا؟ کیوں نہیں ان کو سزائیں ہونے دی تھی؟ ان کو سزا ہوئی ہوتی نا تو آج یہ 9 مئی کا واقعہ ہی پیش نہ آتا۔ جو غلط کرے گا میں اس کو غلط کہوں گا، میں کسی کا ملازم نہیں ہوں، نہ میں نے کسی سے پیسے کھائے ہوئے، میں سچ کی بات کرنے والا بندہ ہوں، اور صرف اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں بندیال کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، یا کرپٹ جج جتنے بھی ہیں نا، میں ان کے باپ دادے سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ان کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ایماندار جج ہے، جن کو اپنے اللہ کا خوف ہے، جو اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرتے ہیں، ان کو سلوٹ۔ اور جو کرپٹ جج ہیں وہ میرے جوتے کی نوک پہ، ان کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، ان کی عزت یہ ہے میری نظروں میں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں نا، 26 کروڑ عوام ہے، اپنے ملک کا وفادار بنو، اپنے ملک کے خلاف جو جائے نا، یا جو کرپٹ آدمی ہو اس کے خلاف مکمل طور پہ ایک ہو جاؤ۔ جیسے ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی عقل آ گئی ہے، اب کوئی بھی نہیں، خان صاحب روز ٹویٹ کرتے ہیں۔ اچھا کل رات کو دیکھیں خان صاحب کا فراڈ، ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ جھوٹ تو اتنے بولتا ہے کہ دب کے بولتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میرا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور اچھا یہ پاؤڈر پی کے پتہ نہیں کانفرنس کرتا ہے یا کیا، کہ اس کو عقل نہیں ہو رہی ہو کہ میں انٹرنیٹ پہ ہی لائیو جا رہا ہوں، کیونکہ اب چینل تو کوئی اس کو لائیو لے نہیں رہا ہے، انٹرنیٹ پہ ہی لائیو جا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، میں کسی اپنے ساتھی سے رابطے میں نہیں ہو پا رہا ہوں۔ وہ اس کا فون سن کے نا کال ہی کاٹ دیتے ہیں، یا موبائل ہی انہوں نے آف کر دیے ہوئے، وہ سمیں ہی انہوں نے نکال کے پھینک دی ہیں جس کا نمبر خان کے پاس موجود تھا۔ اور خان شان کوئی نہیں ہے، یہ نیازی ہے، یہ اسی کا خاندان سے ہی ہے، جس نیازی نے جا کے تو 90,000 فوجیوں کو زبردستی ہتھیار ڈلوا کے بنگلہ دیش بنانے میں عام کردار ادا کیا تھا۔ یہ اسی خاندان سے ہی ہے، یہ بھی یہ غدار خاندان ہے۔ خان کبھی غدار نہیں ہوتے ہیں، پٹھان کبھی غدار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک جیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے برے ہر اس میں ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانیاں دی ہیں نا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر، وہ پٹھان ہے۔
پٹھانوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں ہر جگہ پہ۔ میں گیا ہوں نا ایک شادی میں، یہ باجوڑ ایجنسی میں، میرے ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے اسپیشل گاڑی بھجوائی تھی کہ حاجی صاحب کو لے کے آؤ، تو میں گیا ہوں۔ وہاں پہ میں نے دیکھا جناب کہ ایک گھر میں اگر مطلب 10 مرد ہیں نا، 2 گھر میں رہ جائیں گے، 8 اسلحہ لے کے نکل جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جہاد پہ جا رہے ہیں جی۔ دنیا کے جس ملک میں بھی جہاد ہو رہا ہو نا، وہ وہاں جا کے بغیر پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے لڑتے ہیں۔ یہ بکاؤ میڈیا آپ لوگوں کو یہ بات نہیں بتائے گا، یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے لڑتے ہیں۔ میں الفاً کہتا ہوں وہ نہیں پیسے لے کے لڑتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ لڑتے ہیں۔ اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار تمہارے بیوی ہے، پیچھے بچے ہیں، تو تم اگر وہاں پہ شہید، کہتا ہے جی شہید ہو گیا تو میں، اور میرے لیے کیا اعزاز کی بات ہوگی، میرے لیے شہادت ہونا، اور میرے بیوی بچوں کا بھی وہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ ہم نے شہادت کو دہشت گردی میں تبدیل کر دیا ہے، یہ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ، ان سے ڈالر لے لے کے۔ جو ہمارا ایک تھا نا جہاد، اور ہماری آرمی کا موٹو بھی تھا جہاد فی سبیل اللہ، یہ کرپٹ جرنیلوں نے اس کا موٹو ہی تبدیل کر دیا تھا، اس کو وہ جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا تھا۔ لیکن اب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، سب نظام بہتر ہو جائے گا۔ آرمی میں بھی ایسا جھاڑو پھر گیا، ساری صفائی ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ عدلیہ میں بھی پھرنے والا ہے۔ آپ کو کل پرسوں ترسوں یا 1 ہفتے کے اندر اندر بندیال کا استعفیٰ آ جائے گا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر ہی یہ اس کا عارف علوی کا استعفیٰ بھی آ جائے گا، کیونکہ ان دونوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ بھی اس میں سازش میں پوری طرح شامل تھے، جس میں ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے عاصم منیر صاحب قطر کے دورے پہ، اور پیچھے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ چیف کو ہی ادھر ہی اڑا، چیف کو ادھر ہی رہنے دو، اور پیچھے نیا چیف بنا لو۔ اندر تک خریدے ہوئے تھے انہوں نے، اندر بڑے بڑے جرنیل اندر تک بکے ہوئے تھے، بس پردہ پڑا رہنے دیں، وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کا ہو رہا ہے، بس بچیں گے وہ بھی نہیں، سب اریسٹ ہو چکے ہوئے۔ تو باقی جو ہے نا، اب وہاں جیسے جھاڑو پھرا ہے نا، ایسے ہی انشاءاللہ اب عدلیہ میں بھی پھرنے والا ہے، اور اس غلیظ آدمی سے صدر ہاؤس بھی پاک ہونے والا ہے، جو ملک پہ نوسط بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کے سب عیاش ٹائپ لوگ ہیں، مطلب شرابی، زانی، اور انتہائی عیاش قسم کا کوئی بندہ ہو نا، وہ پی ٹی آئی میں آپ لوگوں کو ملے گا۔ اور اب پی ٹی آئی میں سے جو سلجھے ہوئے صاف ستھرے لوگ تھے نا، وہ نکل گئے ہیں، اب پیچھے صرف اور صرف قادیانی رہ گئے ہیں بس، کیونکہ ان کی تو یہ جماعت ہے، اس میں جو 99% قادیانی تھے جو چھپے ہوئے تھے۔ تو باقی جو ہے نا، اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اس ملک کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، آگے بھی کرے گا۔ اور باقی ہاں، آج دیکھیں پورے ملک میں شہداء کا دن منایا گیا، ان کی تکریم کا دن منایا گیا، ان کی شہادت پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، گھروں میں قرآن خوانی ہوئی ہے۔ میرے اپنے گھروں میں کافی سارے بچے ماشاءاللہ، تقریباً 60-70 بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا ہے محلے کا، ہم ان کو قرآن پاک بھی دیتے ہیں، سپارے بھی دیتے ہیں، اور میری بیٹیاں پڑھاتی ہیں، اور جو یہاں سے کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں ان کو جو ہے نا انعام بھی دیتے ہیں، تاکہ دوسرے بچوں کو شوق پیدا ہو۔ ہم سب نے ان بچوں سے بھی ان شہداء کے لیے دعا کروائی ہے، جب قرآن پاک پڑھ چکے تو اس کے بعد دعا کروائی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تقریب منعقد ہوئی جی ایچ کیو میں، اس میں ویسے ایک بات آپ لوگوں کو میں بتاؤں، بعد میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ وہاں پہ جو شہداء کرام کو سلامی دی گئی، ان کے یادگار پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں، پھول چڑھائے گئے، اور اس میں صدر کیا نام ہے، یہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی دائیں جانب جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پہ کافی لوگوں نے وہ اعتراض کیا، لیکن میں نے نہیں کیا، میں جنرل باجوہ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ کم از کم جو بھی تھا نا ملک کا غدار نہیں ہے،
میں نے پوری تحقیق کی ہے، اندر تک تحقیق کی ہے، اس کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا یہ بکے ہوئے جرنیلوں نے، اس میں پیش تھے یہ جنرل فیض، غلط رپورٹیں دی گئی تھیں، یہ بتایا گیا تھا کہ عمران نیازی بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، یہ ملک کو ترقی دے گا، کرپشن کے خلاف ہے، تو اس نے بھی سمجھا واقعی شاید یہ ترقی دے گا، اور نواز شریف کے خلاف کیا گیا کہ بھائی وہ تو بہت کرپٹ آدمی ہے، حالانکہ کوئی بھی اس کے خلاف کرپشن کا کیس ابھی تک نہیں ملا، پوری تحقیق 11 سال جنرل مشرف نے کی، کوئی ایک بھی وہ نہیں ملا کیس کرپشن کا، تو اس کو بھی جب نہیں ملا تو کیا کیا وہ مردود ثاقب نثار نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اس کو تاحیات نائل کر دیا۔ اللہ ثاقب نثار کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اس مردود نے سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اب جناب جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کے لیے یہ میرا وہ ہے کہ وہ کم از کم ملک کا غدار اگر ہوتا نا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا۔ جب عالمی طاقتوں نے خربوں ڈالر کی آفر کی نا اس کو جنرل باجوہ کو، اس نے ان کی آفر ٹھکرا کے راتوں رات جب حکومت تبدیلی کا مرحلہ چل رہا تھا نا، تو اس دوران میں کنفرم رپورٹ بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے بلین چیک پیش کیا گیا جنرل باجوہ کو کہ حکومت عمران کی رہنے دیں، اس کو نہ تبدیل کریں۔ انڈیا سے آفر آئی اور اسرائیل سے آئی، اور امریکہ کو ان دونوں نے بھی ڈائریکٹ انہوں نے بات نہیں کی، امریکہ نے کی، تو انہوں نے بلین چیک دیا کہ بھائی رقم اپنی مرضی کی بھر لو، اس کی حکومت نہ گراؤ۔ اس کو تھوڑا سا ملک رہ گیا، 10% رہ گیا، 90% یہ تباہ کر چکا ہے، 10% رہ گیا ہے۔ تو لیکن جب جنرل باجوہ صاحب کو یہ پتہ چلا نا کہ بھائی 60 ارب میں اس نے سودا کر لیا ہے ٹرمپ کے ساتھ ایٹمی صلاحیت کا، وہ ان کے حوالے کرنے کا، ملک کو تباہ کر کے آرمی اور عوام کو لڑانے کا اور ملک کے 4 ٹکڑے کرنے کا، اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ملک کا وفادار تھا، اس نے وہ تمام پیسے ٹھکرا کے اپنے ملک کی وفاداری نبھائی، اور اس کے بعد میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کو کہ اس نے راتوں رات اس کی مردود کی حکومت ختم کی اور ملک کو بچایا۔ وہ ملک کو بچانے والوں میں تھا۔ یہاں بدقسمتی ملک کی ہے کہ جو بچاتا ہے اس کو ہی غدار بنا دیتے ہیں، اس کو اب یہ غدار بنا رہے ہیں، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ نہیں ہے غدار، میں نے پوری تحقیق کی ہے، اندر تک تحقیق کی ہے، وہ ہمیشہ اس کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا۔ تو اب ایک جنرل خود تو وہ آرمی چیف ہے، خود تو وہ جا کے تحقیق نہیں کرتا ہے، وہ تو ایجنسیوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ایجنسیاں تھی کنٹرول میں جنرل فیض کے، وہ غلط رپورٹیں بنا بنا کے ان کو دیتے رہے، لیکن جو ایماندار لوگ تھے بعد میں انہوں نے بتایا، پھر جب اس نے تحقیق کی تو پھر حکومت ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو ساتھ ہی یہودی لابی، جیسے اب یہودیوں کو فکر لگی ہے اپنے مورے کو بچانے کی، یہ شروع سے ہی غدار تھا عمران نیازی۔ اس کا 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 جا کے بک شاپ سے خرید لیں، جاپان کی کہانی حکیم سعید کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 40 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس میں 3 صفحے پورے کے پورے عمران نیازی کے بارے میں ہے، کس طرح اس کو ابھی یہ پڑھ رہا تھا، کرکٹ میں بھی نہیں، انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، وہیں پہ اس کا سلیکٹ کر لیا گیا تھا کہ یہ بندہ صحیح ملک کو تباہ کرے گا، کیونکہ یہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے اور عیاش بھی ہے، ایسا ہی بندہ ان کو چاہیے تھا۔ اس کو سلیکٹ کیا گیا، پھر اس کو تیار کیا گیا، اس کو مشہور کیا گیا، اس کو کرکٹ میں لایا گیا، جو کچھ ہوا ہے نا یہ سارا آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمدرد دواخانے والے، روح افزا والے حکیم سعید، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی خربوں کی جائیداد انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے نام کر دی تھی، اپنے کسی بھائی کے نام نہیں کی، کسی پھپھو کے نام، اپنا خاندان تو ان کا تھا نا، بہن بھائی بھی تھے، سارے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سارے کے سارا اثاثہ جات خربوں کے حساب سے، خالی روح افزا صرف ایک دن کی سیل جو ہے نا، پوری دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو روح افزا نہ ملے، ہر ملک میں ملے گا، تو اس کی ایک دن کی انکم جو ہے نا خربوں میں ہے، وہ سارا کے سارا اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا آج کتاب لکھنے کے پاداش میں۔ تو یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا، تو یہ کچھ ہونا تھا۔
ڈاکٹر اسرار نے بتا دیا ہوا تھا آج سے 25 سال، اس نے 40 سال پہلے بتایا، ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بندہ ہے۔ تو باقی جو ہے نا، ہاں اب یہودی پوری طرح ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور دیکھیں کتنا بڑا فراڈ کر رہی ہے اس کی جمائمہ، اس کی جو بیوی ہے وہ، اور اس کا سالہ اور اس کا سسر، وہ پوری طرح ایکٹیو ہو گئے ہیں امریکہ سے اور اقوام متحدہ کے سے پریشر ڈلوا رہے ہیں کہ اس کو ہمارے والے کر دیا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں، ہمارے چیف نے کہا نہیں، اوپر سے نیچے تک اگر یہ بچے جو پکڑے گئے ہیں یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، ان کے بھی تو ماں باپ بہن بھائی ہیں، یہ جو یوتھی ہے اس دہشت گردی کی کارروائی میں پکڑے گئے ہیں ٹائیگر فورس کے نام سے۔ یہ عوام نہیں تھی، یہ سارے کے سارے ٹائیگر فورس کے کچھ لوگ تھے، اور کچھ 3,000 بندہ افغانستان سے بلایا گیا تھا جو کہ افغانی ہے، وہ بھی پکڑے گئے ہیں کافی زیادہ۔ تو باقی انہوں نے مزید بھی پکڑوائے ہیں جب ان کو پھینٹا لگا۔ تو باقی جو ہے نا یہ دیکھیں، اگر مطلب گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو باہر بھاگنے کے چکروں میں ہے اور اس نے بھاگ جانا ہے، کیونکہ فراڈی آدمی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کھربوں ڈالر اس کے پاس ہیں، بھائی یہاں سے کسی طرح چھپ چھپا کے تو کراچی تک پہنچ جائے اور وہاں پہ اسپیشل بحری جہاز بک کروا کے تو ادھر نکل جائے۔ تو اس کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے نا اس کے باہر نگرانی بھی کی جا رہی ہے گھر کے باہر، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ECL میں ڈال دیے گئے ہیں، اس کے پنکی پیرنی کا نام، اس کا نام، اور PTI کی اہم قیادت ہے جو 70 کے قریب بندے ہیں ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں۔ اب وہ کسی بھی ایئرپورٹ سے یا کسی بھی بندرگاہ سے غیر ملک دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور باقی انشاءاللہ جو چھپے ہوئے ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے۔ اور ہاں ایک اور بات بتاؤں کہ اسی طرح کے ہنگامے ہوئے تھے انگلینڈ میں بھی۔ تو انگلینڈ میں وہاں پہ عدالتیں بنائی گئی تھی جنہوں نے کہ اب یہ کتے کی طرح ٹی وی پہ بھونک رہے ہوتے ہیں، یہ کرپٹ بیورو، یہ جو صحافی بنے ہوتے ہیں، صحافیوں کے نام پہ دبا ہے۔ میں سب سے سینئر صحافی ہوں، کیا مجھے پوری زندگی میں 75 سالہ کیریئر میں مجھے نہیں 75 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے نہیں آفر ہوئی؟ میں تو بہترین سب سے بڑا اخبار تھا نوائے وقت، اس میں رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے چینل، اس لیے چینل میں، اور پھر مجھے چینل والے رکھتے بھی نہیں تھے، صاف بات بتاؤں، جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی اس نے ہماری مرضی کے مطابق تو چلنا نہیں، اس نے اپنی مرضی کرنی ہے، لہذا اس کو رکھو ہی تھا۔ تو پھر دیکھیں اللہ نے کیسا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اس کتنی سہولتیں دے دیں، یوٹیوب پہ میں موجود ہوں، ٹک ٹاک پہ میں موجود ہوں، اور ٹویٹر پہ میں موجود ہوں، انسٹا پہ میں موجود ہوں، ہر مطلب میڈیا پہ میں آپ لوگوں کو نظر آؤں گا۔ یہ میرے اللہ کا انعام ہے میرے لیے۔ تو باقی جو ہے نا جہاں تک سوال ہے ہمارے ملک کا، تو انشاءاللہ سی پیک پہ 24 گھنٹے کام شروع ہو گیا ہے، سی پیک بننا شروع ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کو خوشخبری ملے کہ گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تکمیل کے آخری مراحل میں 24 گھنٹے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور 1 سال سے ہو رہا ہے دن رات، تب جا کے اس کا، ورنہ خان صاحب نے تو 4 سال تک اس کو بھی روکے رکھا ہے۔ یہ پھر یوتھیے نہیں مانتے تھے کہ یہ غدار نہیں ہے۔ سی پیک کیوں روکا؟ سی پیک تو یوتھیوں کا بھی بچوں کا مستقبل اس کے ساتھ تھا، سی پیک کے ساتھ۔ سی پیک روکا گیا عالمی طاقتوں کے اس میں ایجنٹ بن کے، سی پیک روکا، چائنا کو ناراض کیا، چائنا کو بارڈر بند کیا، اس سے تجارت ختم کی۔ یہ خنجراب بارڈر اب آ کے تو کھولا ہے اس نے شہباز شریف نے۔ اس کے بعد پھر روڈ جو ہے نا یہ یہاں سے جو جاتی ہے چائنا تک، شاہراہ قراقرم، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا اور چائنا کے صدر کا، ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا۔
उस 10 साल वहाँ KPK में हुकूमत की, उस रोड को इसने मेंटेनेंस नहीं होने दी, ताकि वो, क्योंकि उस पे वो पहाड़ी इलाका है ना, सारा पत्थर वगैरह गिरते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है ना सावन के महीने में, तो टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो उसको ये इसने फंड ही नहीं दिया उसको बनाने के लिए, वो टूटी फूटी अब मुकम्मल तौर पे अब उसको नए सिरे से ठेका दिया गया है कि उसको तोड़ो तोड़ नया बनाया जाएगा, और वो भी चाइना की कंपनी इंशाल्लाह बनाएगी। तो अब देखें नए सिरे से सारा कुछ स्टार्ट हो गया है, अल्लाह बेहतर करेगा। और देखें IMF के $4 अरब की किस्त भी हमने दे दी है। IMF ने हमें कर्ज, अच्छा IMF भी इन ताकतों के साथ ही मिला हुआ था, ये भी बड़ा गद्दार है। IMF में जितने भी है ना वो उनके ही बंदे हैं ना, IMF किसका बैंक है, यहूदियों का ही है ना। तो बाकी जो है ना उसमें भी सारे यहूदी थे। तो उसमें इस तरह हुआ कि देखें किस तरह उन्होंने कहा जी $100 अरब मिलेगा, पहले बिजली के रेट बढ़ाओ, हमने फौरन बढ़ाए। फिर कहा जी गैस के रेट बढ़ाओ, हमने बढ़ाए। फिर कहा जी पेट्रोल खान साहब ने लिख के दिया हुआ 300 रुपये लीटर तक बढ़ाना है, हमने बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहे हैं, 280 तक चला गया था। तो 300 तक भी चला जाता ये, अगर जब ये गवर्नमेंट ने देखा ना कि भाई उसके बावजूद अवाम में तो पिस गई है, अवाम में तो नफरत बढ़ गई है, और यही चाहती थी वो आलमी ताकतें कि अवाम में इनके खिलाफ नफरत बढ़े, और अवाम जो है ना, अवाम को यह तासर दिया गया था ये सब कुछ फौज करवा रही है। इस तरह कोशिश की गई थी अवाम को और फौज को लड़ाने की। तो उस मेरे मालिक ने चाहा तो इंशाल्लाह नई लड़ाई हुई है, बचत हो गई है, और उस गद्दार इमरान नियाजी का मंसूबा नाकाम हुआ है। वो दुनिया में भी मरदूद है, आखिरत में भी मरदूद है। और इमरान नियाजी का, इमरान खान का जो सक्का नाना है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का 13वां खलीफा है। अभी गूगल सर्च कर लें, गूगल पे लिखें इमरान कादियानी, उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। ये क्यों कहता रहता है कि 1,40,000 पैगंबर, हमारा कुरान तो कहता है 1,24,000 पैगंबर है। वो कादियानियों की जो जाली 2 नंबर लिखा हुआ है ना, मिर्जा मरदूद कादियानी ने, उसमें उसने 1,40,000 पैगंबर लिखे थे, तो इमरान नियाजी 1,40,000 ही कहता है। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह अब मुल्क तरक्की भी करेगा, और मुल्क जो है ना बेहतरी की तरफ भी जाएगा। मैं कभी किसी मसलक पे बात नहीं करता रहता हूँ, ना ही आइंदा करूँगा, मैं नहीं करता रहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता रहता हूँ कि भाई अपने मुल्क के वफादार बनो, अपनी आर्मी के वफादार बनो। ये मुल्क है तो हम सब है, मुल्क तरक्की करेगा तो हमारे बच्चे कल खुशहाल होंगे। ये CPEC बनने की देर है, इंशाल्लाह यहाँ पे गुर्बत का नामो निशान मिट जाएगा, और इतनी नौकरियाँ निकलेंगी ना कि बाहर से लोग आके यहाँ पे नौकरियाँ करेंगे। और किस तरह निकलेंगी? रूस के पास समुंदर नहीं है, उसका समुंदर 12 महीने में से तकरीबन 9 महीने बर्फ से ढका रहता है, 3 महीने के लिए, और बहुत लंबा पड़ता है, दूर से घूम के आना पड़ता है, उस पर अखराजात काफ़ी आते हैं। तो रूस को ये रास्ता चाहिए था, उसके लिए उसने अपनी आधी फौज मरवा दी थी अफगानिस्तान में। अब ये रास्ता उसको आसान उसमें मिल रहा है। रूस अपना तकरीबन 40,000 के करीब कारखाने पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, जिसमें सिर्फ बड़े बड़े कारखाने 25,000 हैं, बाकी छोटे हैं। उसमें मेडिसन के कारखाने भी हैं, हर चीज़, दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। यहाँ से फिर वो यूरोप को टच करेंगे। और जो रेलगाड़ी का ट्रैक बन रहा है ना, उस पर भी 24 घंटे काम शुरू हो गया है। उसमें अच्छा चाइना को देखें, ये 4 साल रोकने की वजह से, खान साहब ने 4 साल जो रोका है, चाइना को कितना नुकसान हुआ है। तो उसने जो पहले 58 नहीं, पहले 40 और 48 अरब का मंसूबा था ना ये CPEC, उसमें से उसमें उसको 58 अरब मजीद डालने पड़े हैं अब उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सलूट पेश करता हूँ अपने दोस्त मुल्क को, सबसे अजीम दोस्त मुल्क चाइना को, कि उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया, सिर्फ गारंटी ली है कि दोबारा रुकना नहीं चाहिए CPEC। तो इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, अल्लाह की मदद के साथ ही CPEC अब कंप्लीट होगा। तो किस तरीके से CPEC में, अच्छा ये जो डबल लाइन बिछ रही है ना, रेल की पटरी, हमारी सिंगल लाइन थी। और कौन सी थी?
انگریزوں نے جو بچھائی تھی وہی اب تک چل رہی تھی، اور اب جو چائنا بچھا رہا ہے نا، اس میں گاڑیوں کی سپیڈ دیکھیں کہ چائنا سے چلے گی ریل گاڑی اور پشاور پہنچے گی، پشاور سے 1 گھنٹے میں پنڈی، یہاں سے 8 گھنٹے میں کراچی، آگے گوادر، گوادر سے آگے جائے گی جی ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے یونان، یونان سے آگے انگلینڈ، انگلینڈ تک یہ ریل گاڑی جائے گی، اور اسی طرح گوروں کی گاڑیاں یہاں پہ آیا کریں گی۔ اس طرح ملک اتنا خوشحال ہو جائے گا نا۔ یہ ہمارے ملک کو یہ جرنیلوں نے، بکے ہوئے جرنیلوں نے نیچے رکھا، کیونکہ اصل پاور تو فوج کے پاس ہوتی ہے۔ اور میں پاکستانیوں کو بتا دوں صاف لفظوں میں کہ اگر آپ لوگوں نے قدر نہ کی نا عاصم منیر کی، خون کے آنسو روو گے۔ یہ پہلا 75 سالہ تاریخ میں آیا کہ جس نے اپنے ہی سابقہ آرمی چیف کی بیٹی کو بھی نہیں بخشا ہے کہ نہیں بھائی، اگر غریبوں کے بچے جیل میں ہیں تو یہ کیوں باہر ہو، سب کے لیے انصاف ایک برابر ہونا چاہیے۔ اور اسی نے ہی آ کے ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے گئے ہیں، گورنمنٹ کو فری اختیار دیا ہے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف نے اور بلاول بھٹو نے یہ چائنا کے ساتھ اور ان روس کے بلاک میں شامل ہوئے ہیں، ورنہ پہلے والوں کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ پہلے جو بھی صدر کیا نام ہے آرمی چیف بنتا تھا نا، حلف اٹھاتے ہی پہلے سعودیہ کا دورہ کرتا تھا، وہاں سے سیدھا جا کے تو وہ سجدہ کرتا تھا امریکہ کے آگے۔ اس نے پہلے ہمارا جو ہے نا شاہ صاحب، انہوں نے عاصم منیر صاحب، یہ پہلے گئے سعودی عرب خانہ کعبہ میں، پھر مسجد نبی میں حضور پاک کے روضہ مبارک پہ، اور وہاں سے سیدھے چائنا۔ یہی عالمی طاقتوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ مہنگائی بھی کافی حد تک کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے، پیٹرول کے ریٹ بھی اب انشاءاللہ مزید کم ہوں گے، اور بجٹ میں اچھے خاصے ریٹ گاڑیوں کے بھی نیچے آئیں گے۔ گاڑیوں پہ، موبائلوں پہ، ہر چیز پہ اتنا ٹیکس لگا دیا تھا کہ اچھا کسی بھی ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہو نا تو اس کے تاجروں کو تباہ کر دو۔ اس کی ملک کی جڑیں جو ہے نا، تاجر ہوتے ہیں ہر ملک کی معیشت کی جڑیں، اس نے تاجروں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں خود بزنس مین ہوں، میرا خود کاروبار ہے، LED فریج AC سیل کرتا ہوں، نئے برانڈ نیو۔ میرا کاروبار بھی ٹھپ ہوا پڑا ہے، بند دکان کا میں 30,000 روپے کرایہ پے کر رہا ہوں۔ تو بقایا جو ہے نا انشاءاللہ اب ملک ترقی بھی کرے گا اور ملک میں خوشحالی بھی آئے گی۔ صرف اپنے چیف کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اپنے ملک کے وفادار بنیں۔ پہلے نمبر پہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کل پرسوں بھی 2 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ اس طرح کون جا کے، وہ کم بختوں تم لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کیا، ان پہ ڈنڈے برسائے ہیں، جو ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو یتیمی سے بچانے کے لیے اپنے بچے یتیم کر لیتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس ان مردودوں پہ، اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جی، دعا کرتے ہیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ اور اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور اسی طرح ہمارے ISI کے چیف کو اور جو بچے ہمارے اس میں کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کی نظروں میں عیاں کر دے۔ اور یا اللہ
ان کی حفاظت فرما، اور اسی طرح ہمارے ایف آئی اے کے جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، چیئرمین نیب اور ان کا جتنا بھی اسٹاف ہے ان کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اینٹی کرپشن کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور اسی طرح ہماری جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں یا اللہ ان سب میں جتنے بھی ہمارے بچے کام کر رہے ہیں ان سب کو آپ حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہمارا سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے ہماری مدد فرما، یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ان کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، چھپ کے ان کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان مردودوں کو تباہ و برباد فرما، اور ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، نیوی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، ہمارے تمام دفاعی فیکٹریوں کو، کارخانوں کو، جہازوں کو حفاظت فرما، جے ایف تھنڈر کے فیکٹری کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس افسران کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بلوں سے پریشان ہے، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو بچیاں شادی کی عمر کو ہو گئی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ خصوصاً یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ میری تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، اور ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارا سی پیک بننے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک کمپلیٹ ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ سی پیک میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہماری یا اللہ جو ملک پاکستان کے وفادار ہیں ان کی حفاظت فرما، جو ملک پاکستان کے غدار ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور یہ جو کرپٹ جج ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں، سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان سب کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جس نے اس ملک کو تباہ کیا تو ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو لوگ بھی دھماکے کر رہے ہیں، ناحق لوگوں کو مار رہے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔